حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد از وفات کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ سوال: بحوث العلمیہ والافتاء کی فتویٰ کمیٹی کو یہ سوال موصول ہوا ہے، کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ مصائب کے وقت کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور وہ اپنے قاتل کی تدبیر کو معلوم نہ کر سکے اور نہ اپنے نفس سے اس مصیبت کو دور کر سکے، تو یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی وفات کے بعد کسی دوسرے کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، جبکہ وہ اپنی زندگی میں اپنی مشکل کو دور نہ کر سکے؟ پس جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا فوت شدگان میں سے کوئی اور شخصیت نفع پہنچا سکتی ہے یا مدد کر سکتی یا نقصان کو دور کر سکتی ہے، تو وہ مشرک ہے، کیونکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ خصوصیات کسی اور میں بھی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرے، تو اس نے گویا اسے اپنا الہ بنا لیا، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ یونس۔ فتویٰ کمیٹی: قبر پر پھولوں کے گلدستے رکھنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ بحوث العلمیہ والافتاء کی فتویٰ کمیٹی کے علم میں یہ سوال آیا، جو عزت مآب ڈائریکٹر جنرل سے پوچھا گیا تھا کہ گمنام فوجی کی قبر پر پھولوں کے گلدستے رکھنے پر کیا وہ احکام منطبق ہوں گے جو ان لوگوں کے عمل پر منطبق ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے اولیاء و صلحاء کی اس قدر تعظیم کی حتیٰ کہ وہ عبادت کی صورت اختیار کر گئی؟ جواب: یہ عمل بدعت اور مردوں کے بارے میں غلو ہے، اور تعظیم کے اعتبار سے ان کے صالحین کے ساتھ معاملہ سے مشابہت رکھتا ہے، اور خود خدشہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل ان کی قبروں پر قبے تعمیر کرنے، ان کے ذریعے تبرک حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں معبود بنانے کا سبب بن جائے گا، لہٰذا شرک کے سدباب کے لیے اسے ترک کر دینا فرض ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔ فتویٰ کمیٹی: کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کا انجام۔ سوال: جو لوگ زنا، قذف، تہمت یا چوری جیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں اور احکام شریعت کے مطابق انہیں دنیا میں ان جرائم کی سزا نہ دی جا سکے اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں حکم الہی کیا ہوگا؟ جواب: اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان زنا، قذف، تہمت اور چوری جیسے کبیرہ گناہوں پر اصرار کی حالت میں مر جائے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے، اور بالآخر اس کا انجام جنت ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ ان گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ سورۃ النساء۔ صحیح اور متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ گناہ گار موحدین کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا: ترجمہ: کیا میری اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، بدکاری نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے؟ صحیح البخاری۔ پھر آپ نے سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت کریمہ تلاوت کی اور فرمایا: ترجمہ:
جو تم میں سے اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے اور اسے سزا مل جائے تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور جس نے ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ فتویٰ کمیٹی۔ قبروں پر سجدہ اور ذبح کرنے کا حکم۔ سوال: قبروں پر سجدہ کرنے اور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: قبروں پر سجدہ کرنا اور ذبح کرنا زمانہ جاہلیت کی بت پرستی اور شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ دونوں کام عبادت ہیں اور عبادت صرف اللہ وحدہ ہی کے لیے ہے۔ جو شخص غیر اللہ کی عبادت کرے وہ مشرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ سورۃ الانعام۔ اور فرمایا: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ سورۃ الکوثر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ اور ذبح کرنا عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا اور ذبح کرنا شرک ہے۔ بے شک انسان جب سجدہ و ذبح کے لیے قبروں کا رخ کرتا ہے تو اس کا مقصود قبروں کی تعظیم و توقیر ہی ہوتی ہے۔ امام مسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ذکر فرمائی ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ پوائنٹ فرسٹ: اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ: اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوائنٹ تھرڈ: اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے۔ اور پوائنٹ فورتھ: اللہ تعالیٰ اس پر بھی لعنت فرمائے جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے سنن میں بطریق ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے مقام بوانہ میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ترجمہ: کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا وہاں زمانہ جاہلیت کا کوئی میلہ منعقد ہوتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی نظر کو پورا کر لو، کیونکہ اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ ابو داؤد۔ ان مذکورہ آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نیز ایسی جگہ بھی جانور کو ذبح کرنا حرام ہے جہاں کسی بت یا کسی بھی غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہو یا وہاں اہل جاہلیت کا کوئی میلہ ٹھیلا منعقد ہوتا ہو، خواہ ذبح کرنے والے کا مقصود رضا الہی کا حصول ہو۔ فتویٰ کمیٹی۔ مردوں کے لیے ذبح کرنے کا حکم۔ بحوث العلمیہ والافتاء کی فتویٰ کمیٹی کے پاس یہ سوال آیا کہ میرے ملک میں بعض لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ ان میں سے جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ ایک مخصوص طریقے سے اس کے لیے گائے، بکری یا کوئی اور پالتو جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت اپنے ارد گرد کے لوگوں بشمول مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان اس گوشت کو قبول کرنے سے انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کو گائے وغیرہ زندہ جانور ہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانور لے لو اور اسے اپنے طریقے سے ذبح کر لو تاکہ یہ اس میت کی طرف سے صدقہ ہو جو کہ غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے۔ سوال یہ ہے
کیا اس جانور کو لے کر اسلامی طریقے سے ذبح کر کے اس کے گوشت کو مسلمانوں میں تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ عمل اس کے کام میں شرکت سمجھا جائے گا؟ جزاکم اللہ خیرا۔ جواب: غیر اللہ کی عبادت کرنا اور مردوں، غائب لوگوں اور درختوں اور دیگر غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا یا ان سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔ وہ شخص بہت اچھا کرتا ہے جو گائے، بکری وغیرہ کے اس گوشت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے جسے غیر اللہ کے پجاری اپنے مردوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ اس زندہ گائے اور بکری کے لینے میں کوئی حرج نہیں جسے ان سے لے کر اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کر لیا جائے، بشرطے کہ ذبح کے وقت کا مردہ کی وفات کے وقت سے تعلق نہ ہو، نہ ان کی بدعت میں شرکت ہو اور نہ ذبح کرنے اور گوشت تقسیم کرنے سے مقصود میت پر صدقہ کرنا ہو، جبکہ میت غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہو۔ اور اگر مسلمان اس جانور کو اس کی موت کے وقت یا اس کے جنازے کے لیے جانے کے وقت ذبح کرے تو جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس میں ان کی بدعت میں شراکت ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ فتویٰ کمیٹی۔ منتروں، تعویذوں اور دموں کے لکھنے کا حکم۔ سوال: کچھ لوگ مریضوں، مجنونوں اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے قرآن و سنت کے کلمات کو بطور تعویذ لکھتے ہیں۔ ہم نے انہیں ایسا نہ کرنے کی نصیحت کی تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات کو بطور تعویذ لکھنا منع نہیں، حالانکہ یہ ایسے لوگوں پر بھی تعویذ لٹکا دیتے ہیں جو پاک نہیں ہوتے، مثلاً حیض اور نفاس والی عورت، مجنون و مدہوش مرد اور چھوٹا بچہ جس سے عقل ہوتی ہے نہ طہارت کا شعور۔ تو کیا ان تعویذوں وغیرہ کا لکھنا جائز ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اذکار اور دعاؤں کے ساتھ دم کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ اذکار اور ادعیہ میں شرک نہ ہو یا وہ ایسے کلام پر مشتمل نہ ہو جن کا مفہوم واضح نہ ہو، کیونکہ عوف بن مالک سے مروی ہے کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، اور اس بارے میں جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرے سامنے اپنے دم پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ شرکیہ نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ اس طرح کے دم کے بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے، بشرطے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں تاثیر صرف اسی صورت میں ہے کہ صرف جب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ گردن یا جسم کے کسی دوسرے عضو کے ساتھ باندھا جانے والا تعویذ اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور ہو تو حرام ہے بلکہ شرک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ واہنہ، کمزوری کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اتار دے، یہ تجھے کمزوری کے سوا اور کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اگر اس چھلا کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو کبھی نجات نہ پائے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ مسند احمد ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے، خواہ جو اس نے لٹکایا ہو وہ قرآن آیات ہی ہو۔ صحیح بات یہی ہے کہ قرآن آیات کا لٹکانا بھی ممنوع ہے اور اس کے 3 اسباب ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: تعویذ لٹکانے کی ممانعت کے بارے میں احادیث عام ہیں، تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: سد ذرائع کے لیے اس کی ممانعت ہے کیونکہ اس سے غیر قرآن لٹکانے کا راستہ کھلتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ: لٹکائی جانے والے کلمات کی توہین ہوتی ہے کیونکہ آدمی انہیں قضاء حاجت، استنجا اور جنسی عمل کے وقت بھی اپنے ساتھ لٹکائے ہوتا ہے۔
قرآن مجید کی صورت یا آیات کا پلیٹ یا کاغذ پر لکھنا اور پھر اسے پانی یا زعفران وغیرہ کے ساتھ دھونا اور اسے برکت یا علمی استفادہ یا کسب مال یا صحت و عافیت وغیرہ کے حصول کی نیت سے پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ نے خود کبھی اپنے لیے ایسا کیا، نہ کسی دوسرے انسان کے لیے، اور نہ آپ نے اس کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم یا امت میں سے کسی کو اجازت دی، حالانکہ اس وقت اس کی دوائی اور اسباب بھی موجود تھے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے اور صرف اسی پر اکتفا کیا جائے جو شریعت میں ثابت ہے، یعنی قرآن کریم، اسماء حسنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار اور دعائیں اور ایسے کلمات جن کے معنی واضح ہو، جن میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اور ایسے طریقے سے قرب الہی کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے جو اس نے خود مقرر فرمایا ہے، تاکہ ثواب حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دے، غم و فکر سے نجات دے دے، علم نافع سے سرفراز فرمائے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ طریقے ہی کافی ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام اور ارشادات کو کافی سمجھے تو وہ اسے غیر اللہ سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ فتویٰ کمیٹی۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک اکبر ہے۔ سوال: میرے خاندان میں تقرب کے حصول کے لیے اولیاء کرام کی قبروں پر بکریوں کے ذبح کرنے کا رواج ہے۔ میں نے انہیں اس سے روکا، لیکن اس سے ان کی عناد میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ شرک ہے، تو وہ کہنے لگے ہم اللہ کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اس کی عبادت کا حق ہے، لیکن اگر ہم اولیاء کی زیارت کریں اور اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ اپنے فلاں ولی کے طفیل ہمیں شفا عطا فرمایا، ہماری فلاں مصیبت کو دور کر دے، تو بھلا اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارا دین واسطے کا دین نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے علاج کے لیے آپ کون سا حل بہتر سمجھتے ہیں؟ ان کے مقابلہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اس بدعت کا کس طرح مقابلہ کروں؟ شکریہ۔ جواب: کتاب و سنت کے دلائل سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ غیر اللہ، خواہ وہ اولیاء ہوں یا جن، بت ہو یا دیگر مخلوقات، ان کے لیے ذبح کر کے تقرب حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور جاہلیت و مشرکین کے اعمال میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ سورۃ الانعام۔ نسک کا معنی ذبح کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جس طرح غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اے محمد، ہم نے آپ کو کوثر، بہت بڑی خیر و برکت عطا فرمائی ہے، سو آپ اس کے شکر میں اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کرے اور اسی کے لیے قربانی کرے، جبکہ مشرکین غیر اللہ کو سجدہ کرتے اور غیر اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورۃ الاسراء۔ نیز فرمایا: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ سورۃ البینہ۔
اس مضمون کی آیات بہت سی ہے۔ ذبح کرنا عبادت ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ذبح بھی صرف اللہ ہی کے نام پر کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اللہ اس پر لعنت فرمائے۔ صحیح مسلم۔ رہی قائل کی یہ بات کہ میں اللہ تعالیٰ سے بحق اولیاء یا بجاہ اولیاء یا بحق نبی یا بجاہ نبی سوال کرتا ہوں تو یہ شرک تو نہیں، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک بدعت اور وسیلہ شرک ضرور ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور اس کی کیفیت توقیفی امور سے تعلق رکھتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ مخلوق میں سے کسی کے حق یا جاہ کے ساتھ تواصل شرعاً جائز ہے، لہٰذا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ وسیلہ کی کوئی ایسی صورت ایجاد کرے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ سورۃ الشورى۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے ہمارے اس دین اسلام میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہ تھی تو وہ مردود ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے جسے امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں تعلیقاً ذکر فرمایا ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان رد کے معنی یہ ہے کہ اسے کام کرنے والے کے منہ پر دے مارا جائے گا اور ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، لہٰذا مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ صرف اس کی پابندی کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس سے اجتناب کرے جو بدعات لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے۔ جس وسیلہ کی شریعت میں اجازت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، اس کی صفات، اس کی توحید، اعمال صالح، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس طرح کے دیگر نیکی اور بلائی کے کاموں کے ساتھ وسیلہ ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔ شیخ ابن باز۔